ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بعد اب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، جمعۃ المبارکہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی. زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ بنایا، چاند و سورج اور ستاروں کو حسین قندیل کی شکل عطا کی، سمندروں کی اٹھتی ہوئی موجیں، لہلاتے ہوئے درخت، بے شمار چرند و پرند اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمائے. خلاق کائنات نے جتنی بھی چیزوں کو دنیا میں پیدا فرمایا، ان میں بعض ایسی ہیں جو دوسرے سے فضیلت رکھتی، دوسرے سے افضل و اعلیٰ. ہر چیز مرتبے میں ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، اس کے سر پر تاج کرامت رکھ کر اسے سرفراز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسانوں میں پیغمبران اعظام، رسولان اعظام کو سب سے افضل، سب سے معزز پیدا فرمایا. دیکھیں اسی طرح مہینے بھی ایک جیسے نہیں، ایام بھی ایک جیسے نہیں، بلکہ مہینے بھی ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں، ایام بھی ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں. مہینوں میں دیکھا جائے تو یہ ماہ مبارک رمضان مبارک شریف کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں کا حامل بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں اس مبارک نام کو ذکر فرما کر اس کی افادیت، اس کی عظمت، اس کی
فضیلت کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزے کے حوالے سے جو ذکر ارشاد فرمایا کہ آج بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر جو اس کی عبادت کی غرض سے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جسے انسان روزہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے جب تم یہ ماہ مبارک تمہارے سامنے آ جائے تو چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عاقل بالغ مسلمان پر روزہ کو فرض کیا۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اسلام کی بنیادی رکن میں سے ایک رکن کا نام روزہ ہے۔ تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب اسلام کی ڈیفینیشن کی گئی تھی، اسلام کی تعریف کی گئی تھی، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا جب معاملہ آیا تھا تو سب سے پہلے میرے آقا نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصوم رمضان وتحج البیت وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا یہ بتائیں اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے تو یہی بتایا تھا کہ اسلام اس امر کا نام ہے کہ ایک بندے مومن اس بات کی گواہی دے کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے بندے، اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی ڈیفینیشن میرے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں، اسلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام 5 بنیادی چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو وحدانیت کا اقرار کرنا، دوسرا اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ ایک عاقل بالغ مسلمان جب کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، وہ معذور شرعی نہیں ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے پر 5 وقتہ نماز لازم ہو جاتی ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر بندہ نمازوں میں کاہلی کرے، نمازوں میں سستی کرے، نماز کو چھوڑ دے، میرے آقا نے تو یہاں تک بتا دیا ہے اگر گھروں میں رہنے والے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور نماز کو نہیں آتے ہیں۔ نماز کی اہمیت تو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ اپنے اپنے نامہ اعمال کو لیے گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی شفیع ہو جائے، کوئی شفیع مل جائے، ہمارے گناہوں کی شفاعت کر دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے انسان جب کھڑا ہوگا تو اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ آج اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 5 وقتہ تو نماز چھوڑ دیجئے، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے ہوں گے۔ کیا ہم نماز جمعہ کے لیے بھی مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اے پیارے، ہمیں نہ رمضانی مسلمان بننا ہے، نہ جمعراتی مسلمان بننا ہے۔ اگر مسلمان بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا 5 وقتہ نمازی مسلمان بننا ہے، تاکہ کل قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اللہ اگر پوچھے تو بتاؤ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہم خدا کی بارگاہ میں نمازوں کو تو پیش کریں، کچھ تو رہے ہمارے پاس۔ میرے آقا نے اسلام اسی کو کہا ہے، اسی کو اسلام کہا ہے۔ اسلام وہ ہے جس میں نماز ہے، اور مسلمان وہ ہے جو نمازی ہے۔ اب ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یا تو یہ یا تو یہ، یا تو یہ یا تو یہ۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام میں نماز ہے، اور جو مسلمان ہے وہ نمازی ہے، اور جو نمازی ہے وہ مسلمان ہے۔ اب اندازہ لگا لے جو نمازی نہیں وہ کیا ہے، کیا ہے؟ ایک نہیں بلکہ 300 سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کر دیا۔
ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر کفر کا لیبل کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہ جن کی زندگیاں جھوٹ سے پاک ہیں، جن کی زندگیاں تمام دنیاوی فتنوں و فساد سے پاک ہیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، امکان ہے، لیکن ان کی زندگیاں ایسی تھیں کہ بتاؤ رہتی دنیا تک کوئی اور ایسی زندگی لا سکتا ہے، ایسی مثال قائم کر سکتا ہے؟ اعمال کے حساب سے ہو، دین کے حساب سے ہو، چاہے جس اعتبار سے ہو، صحابہ کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جاتی۔ ایک نہیں 300 صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آج تمہارا پیر اگر کہہ دے بیٹا ہاں یہ وظیفہ پڑھ لے تو اس کو تم اپنے لیے پتھر کی لکیر سمجھتے ہو، اگر غلط بات بھی بتائے، ایسی بات کہ شریعت سے ٹکرا رہی ہو، ایک عالم کہتا رہے بھیا تمہارے پیر نے غلط بتایا، شریعت کے خلاف ہے، یہ کام مت کرو، لیکن آج پیر کی زبان پر اتنا عقیدہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہے، تو بتاؤ جو تمام پیروں کا پیر ہے، سید الانبیاء ہے، اگر کہہ دے تو کیا ان کی بات کا پاس و لحاظ نہ ہوگا؟ ان کی باتوں کا اقدار نہ ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ جس طرح پیروں کی باتوں کو ہم اپنے دل و جان سے لگاتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر سید الانبیاء کی باتوں کو دلوں سے لگائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسلام تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَتُؤْتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس مال میں سے 2.5% نکالو، 100 میں سے 2.5% نکالو، اپنے مال کو گندگیوں سے پاک کر لو، ناپاکی سے پاک کر لو، غلاظت سے اپنے مال کو صاف و ستھرا کر لو، مال کی زکوٰۃ نکالو، غریبوں کو مدارس میں دو، جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ نکالو، جو زکوٰۃ نکالے گا وہ مسلمان، نہیں نکالے گا تو سمجھ لے کیا۔ ہر سکے کے 2 رخ ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کی جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ اللہ نے مال کے نصاب بنایا ہے، استطاعت دی ہے، تمہارے پاس روپے پیسے ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کا فیوچر بنانا ہے، گھروں کو تعمیر کرنا ہے۔ گھر تعمیر کرنا فرائض میں سے نہیں، بچوں کا فیوچر برائٹ کرنا یہ فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے، ان کی شادیاں کرنا فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن اگر انسان مالک نصاب ہو گیا، مال استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے انسان پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے، ایسے انسان پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کعبۃ اللہ کا حج نہ کرے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ کچھ لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں 4 لاکھ نکل جائے تو غریب نہ ہو جائے، پراپرٹی کم نہ ہو جائے، کہیں ہم کو پراپرٹی گروی نہ رکھنا پڑ جائے، بیچنا نہ پڑ جائے۔ اے پیارے، غربت کا خیال نہ کر، جس مالک نے مال دیا ہے اس کی رضا کے لیے حج کرے گا تو ہی رزاق تیرے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ حج کرو مالدار ہو جاؤ۔ میرے آقا کا فرمان، ایک اور وظیفہ ملا، میرے آقا نے وظیفہ دیا ہے، لینے والے لے لیں، جو عقل مند ہیں، اور جو گھسیارے ہیں وہ گھاس نکالتے رہ جائیں، ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے کہ نہیں؟ اے پیروں کے وظیفوں پہ مرنے والوں، باباؤں کے وظیفوں پر مرنے والوں، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایسے جو شریعت کے مخالف پیر ہیں، شریعت کے مخالف بابا ہیں، ان کے وظیفے کو ان کے منہ پہ مار دو، اور پھر وظیفہ عمل کرنا ہے تو میرے آقا کے وظیفے پر عمل۔ اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے
محققین نے کتابوں میں لکھا تمام وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ اگر کوئی ہے تو نماز اور درود پاک ہے. نماز پڑھتے جاؤ, درود پاک پڑھتے جاؤ, اللہ تمہاری پریشانیاں ختم کر. پہلے عقیدہ تو ہو. ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو, جو دوا دے دے, اتنا عقیدہ, جو دوا پڑیا میں باندھ دے وے, 8 گولی کی 9 گولی کی 10 گولی لا کر پھٹافٹ کھا لیتے ہیں. یہ بھی تحقیق نہیں کہ واقعی یہ صحیح گولی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. ایک جھولے چھاپ ڈاکٹر پہ اتنی اندھی عقیدت ہے تو بتاؤ دنیا کے سب سے بڑے ہم طبیب اور ڈاکٹر پر ہمیں کتنی عقیدت رکھنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرما دیا نماز قائم کرو اور درود پاک پڑھتے رہو. محققین فرماتے ہیں دنیا کی تمام تکلیفیں اسی سے ختم ہو جائیں. آقا کا فرمان وَتَحُجَّ الْبَيْتَ, اور کعبۃ اللہ کا حج کرو. یہ اسلام ہے, یہ اسے ہی مسلمان کہتے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے. آگے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وَتَصُومَ رَمَضَانَ, اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے, بڑے ہی خیر و عظمت والا مہینہ ہے, ایسا مہینہ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان اول ليله من رمضان من شهر رمضان. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو, جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار. آقا ارشاد فرماتے ہیں شیطان اور شرکش جنوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جہنم کے دروازے بند. جہنم پوری سال بھڑکائی جاتی ہے, پوری سال دہکائی جاتی ہے, لیکن یہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. فلم یفتح منھا باب, پھر اس کے بعد پورا مہینہ جہنم کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا جہنم میں رمضان شریف کے مہینے میں کوئی جاتا ہی نہیں. یہ کافروں کی ویٹنگ لسٹ تیار ہے نا, ان کی ویٹنگ لسٹ تیار رہتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فلم یفتح, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ, اور پھر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. پھر پورے رمضان جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بند نہیں. جنت کی نعمتیں لٹائی جاتی ہیں, جنت کے باغ و بہار کا دنیا میں انسان مزہ لیتا ہے. ارے یہ مسجد جو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی تو جنت ہی کا ایک حصہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ سے اے میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, جب تم جنت سے گزرا کرو تو جنت کے میووں کو چن لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم دنیا میں رہ کر ہم انسان جنت سے کب گزرتے ہیں, کیا کبھی ہمارا گزر جنت سے بھی ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں, وہ جنت کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے علاقے کی مسجد ہے, تمہاری مسجدیں ہیں. جب مسجد سے گزرو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو, جنت سے میوہ چن لینے کا ثواب مل جائے گا. یہ بھی تو جنت ہی کا ایک حصہ ہے. جنت کے دروازے پھر بند نہ ہوں گے, جنت پکار رہی ہوگی اے آجا, اے جنت کے طلبگار آجا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَادِ مُنَادِ, آواز دینے والا آواز دیتا ہے, ندا دینے والا ندا دیتا ہے. آج ایک انسان اگر کہہ دے چلو لاڈلی بہن ملنے والا ہے, تمام کے تمام لوگ لائن لگا لیتے ہیں. کتنے ہیں اس میں سامنے بیٹھے, سینکڑوں ہوں گے جنہوں نے لاڈلی بہن کا یوجنا کو استعمال کیا ہے اور اس کی بات پر آمنا صدقنا کہہ کر اپنے اپنے فارم کو جمع کر دیا. بعد میں ملے یا پھر ٹھینگا رہے, اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس کی بات پر اتنا یقین ہے, اتنا اعتماد ہے, اتنا ٹرسٹ ہے کہ بغیر بولے پہنچ گئے. ارے بھیا ہمارو بھر دو فارم, ہمارو بھر دو فارم, تاکہ ہماری عورت کو بھی تو آ جائے لاڈلی بہن کا استعمال کرنے کا پیسہ, ہے کہ نہیں؟
لوگوں نے بہت استعمال کیا، کر رہے ہیں کچھ لوگ، میں اس کا مخالف نہیں، بات آ گئی تو بول دیا۔ ایک انسان اعلان کر دے، ہاں بھلے وہ جھوٹا ہو، بھلے مکار ہو، بھلے دغاباز ہو، بھلے وہ لاکھ جھوٹ بولتا ہو، اس کی بات پر لوگ یہ اعتماد کرتے ہو کہ نہ کرتے ہو، لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں ارے ندا دینے والا ندا دے رہا ہوگا۔ کون ندا دلوا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دلوا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، اے فرشتے کھڑے ہو جا اور تو پروردگار کی طرف سے ندا دیتے چلے جا۔ کیا ندا دے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بھلائی کے طلبگار، اے بھلائی کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے اپنی ذات پر احسان کرنے والے، اے خدا کی عبادت کرنے والے، اس مہینے میں عبادت کر لے، اس مہینے میں نیکیاں کر لے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لے، اس مہینے میں تراویح پڑھ لے۔ ارے وہ تراویح پڑھنا جو پورے مہینے کی تراویح ہو، کٹ شارٹ والی نہ پڑھنا، چوری ڈکیٹی والی نہ پڑھنا، کہ کچھ لوگ ہیں جو چوری ڈکیٹی والی بھی تراویح پڑھتے نظر آتے ہیں۔ 6 دن پڑھیں گے بھاگ جائیں گے، 10 دن پڑھیں گے بھاگ جائیں گے، معلوم پڑتا ہے کوئی پیچھے ہتھیار لے کے دوڑا رہا ہے کہ نکل جا جلدی سے مسجد سے، ورنہ یہیں پر قید کر لیا جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو شیطان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے ہمیں بھی یہاں مسجد میں قید میں نہ ڈال دیا جائے، اسی لیے 6 دن پڑھے غائب، 10 دن پڑھے غائب، ہے کہ نہیں؟ غائب ہونے والے میں سے ہو؟ ہاں ہو جی، اکثر ہو، جہاں 10 ہوتی ہے وہیں بھاگتے ہو، تبھی تو مسجدیں خالی رہتی ہیں 27 دن والی، اور جہاں 6 دن کی ہو رہی ہے، 10 دن کی ہو رہی ہے، ان لوگوں نے اپنی اپنی آسانی کے لیے نکالا ہے۔ ارے کوئی جواز کا حکم اگر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگلی پکڑائے تو سر پہ بیٹھو، انگلی پکڑائے تو سر پہ بیٹھو۔ اگر جواز کا حکم ہے ٹھیک ہے، وہ 6 دن کی تراویح پڑھا سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ قرآن شریف مکمل سماعت کر لے، ورنہ اسے تو تراویح چاند رات سے چاند رات تک ہی۔ بات ہے کچھ لوگ تو واہ واہی میں چلو ہم 6 دن کی کروا دیتے ہیں، چلو ہم 10 دن کی کرواتے۔ ارے کچھ لوگوں کو تو میں ایسا بھی جانتا ہوں سیٹھیوں سے پیسہ لاتے ہیں، 10 دن کی کرواتے ہیں، 10,000 میں حافظ کو ٹرکاتے ہیں، 2 لاکھ روپے جیب میں ڈالتے ہیں۔ ایسے آج کل لوگ حافظوں کو بہت ٹرکانے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، چندہ کریں گے لاکھ روپیہ اور حافظوں کو ٹرکائیں گے 20,000 روپیہ، ہے نا؟ وہاں معلوم پڑے گا جہاں سب کا نام اعمال خدا کی بارگاہ میں کھولا جائے گا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ قبر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب تم پر اپنا عذاب نازل کر رہے ہوں گے، تب پھر نہ کہنا ارے پھر دے دو زندگی، پھر چلے جائیں ہم بیرالی مسجد اور سنگم نگر اور انٹاپل میں چلے جائیں، پھر چندہ کر کے پھر پورا پیسہ حافظ کو نذرانہ دے دیں، ہے نا؟ نہیں ملنے والا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ کہیں گے اے کاش میں پھر مٹی ہوتا، پھر اللہ مجھے پیدا کرتا، پھر میں دنیا میں جاتا، پھر نیکیاں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی رضا کے کام کرتا، پھر انتقال ہوتا تو پھر خوش و خرم ہوتا، ہے نا؟ قرآن کہتا ہے لوگ کریں گے، آرزویں کریں گے، تمنائیں کریں گے، لیکن پھر وہ آرزو رہ جائے گی، وہ تمنا دھری رہ جائے گی، نہ پھر کوئی آرزو آنے والی، نہ کوئی تمنا ہونے والا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ لیکن آج کچھ ایسے بھی ہیں ہمارے جو رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا وقار نہیں جانتے، اس کی برکتیں نہیں لوٹتے، اس کے انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ایکسکیوز دیتے نظر آتے ہیں،
وہ بہانے دیتے نظر آتے ہیں، وہ حیلے تلاش کرتے نظر آتے ہیں. ہمیں تو شوگر ہو گیا ہے، ہمیں تو فلاں بیماری ہو گئی ہے، ہمیں تو کام کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی دوپہریوں میں کام کرنا پڑتا ہے. اے پیارے، جتنی تیز دھوپ ہوگی، جتنا کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے گا. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد حدیث حضرت عبداللہ ابن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو دفنایا گیا. دفنانے کے بعد ان کی قبر سے بھینی بھینی خوشبوئیں آتی رہیں. کسی نے خواب میں دیکھا، عرض کیا حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ عرض فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. کہاں لے کر جایا گیا؟ کہتے ہیں مجھے جنت میں لے کر جایا گیا. کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت جیسی نعمت عطا کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان، تہجد کی نماز پر پابندی، اور پھر رمضان جیسے کڑک کے مہینے میں کڑکتی دھوپ میں روزہ رکھنا، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا. رمضان میں جو بھوک اور پیاس لگتی ہے، جو پیاس کی چٹک پریشان کرتی ہے، جو بھوک کی شدت تڑپاتی ہے، میرے پروردگار کو تو یہ ادا پسند آتی ہے. جب اسی پر انسان صبر کر لیتا ہے، صبر کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے پناہ انعامات عطا فرماتا. بے پناہ وہ دے دے. ایک بادشاہ نکال کے دے تو گن نہ پاؤ، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب وہ اپنے اعتبار سے بے حساب دے گا تو کس کے اندر طاقت و مجال کی گن سکے، ہے نا؟ لوٹنا ہے تو اس مہینے میں لوٹ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لو. ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے ایک دن کا روزہ نہ رکھا بغیر عذر شرعی کے، اس نے چھوڑ دیا، کل جہنم میں 9 لاکھ سال تک جلتا رہے. ایک دو دن، ایک دو ہفتہ، ایک دو مہینہ نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرماتے ہیں بغیر عذر شرعی کے یہاں 38 ٹمپریچر میں نکل جاتے ہو تو فوراً سایہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. وہاں تو ہزاروں لاکھوں سے بھی زیادہ جو ٹمپریچر ہوگا، کیسے برداشت؟ ایک دن کا روزہ چھوڑنا بغیر عذر شرعی کے نہیں پتا چلتا نا. جاؤ قبر میں گھس جاؤ، پتہ لگا لو ان لوگوں سے جن پر بیت رہی ہے. اٹھاؤ کتاب. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نئی قبر ہے، تو میرے دل نے چاہا کہ جاؤں میں اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ پڑھ کر بخش دوں. فرماتے ہیں میں جیسے ہی اس قبر کے قریب گیا اور پھر بیٹھا ہوں پڑھنے کے لیے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس قبر والے کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے، مجھ پر منکشف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کائنات دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس قبر کے اندر اس قبر والے پر کیا معاملہ چل رہا ہے. آج علی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجابات کو ہٹا دیے، پردے کو ہٹا دیے. مولا کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس قبر والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرما رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے. وہ چلا رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے. حضرت علی کو جاننے والا تھا، پکارتا ہے اے علی میری مدد تو کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے فریاد کی ہے، جب اس نے یہ کہا ہے کہ میری فریاد رسی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یہیں سے وہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف بھی نکل کر سامنے آ جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب
رب العالمین کہ قبر والے سے مانگنا نہیں چاہیے، قبر والے کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تمہیں بھی اسی آدمی کی قبر میں چلے جانا چاہیے، تب تمہیں پتا چلتا کہ قبر والوں کا وسیلہ لینا جائز ہے یا نہیں، کہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروائی جائے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں، قرآن کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اے میرے بندو، اگر تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تم فوراً میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا کی بارگاہ میں آ جاؤ، سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے؟ خدا کا خود ارشاد فرما، خدا کا خود ارشاد ہے، قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں معافی مانگو اور انہیں کہو اے آقا آپ بھی خدا سے ہماری معافی کا طلب کریں اور ہماری شفاعت فرمائیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے نازل کیا عقیدہ، آج اہل سنت والجماعت اسی پر عمل ہیں۔ یہ دو پیر کے خناس یہ انکار کرتے ہیں، نہیں قبر والے سے فریاد نہیں کرنا چاہیے، ان کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے جب یہ کہا، میں نے سوچا کہ لاؤ خدا کی بارگاہ میں میں ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھی پہ غیب سی آواز آتی ہے اے علی نہیں، تم اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا، یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاکار ہے۔ اللہ اکبر، عاطف غیبی سے آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی کا عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، آج تیرے بندے علی سے ایک پریشان حال انسان نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ٹھیک ہے یہ تیرا فرمان ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، لیکن آج علی کی لاج کا سوال ہے، آج علی کی عزت کا سوال ہے، آج علی کے پاس جو آتا ہے، ارے علی کا گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ ہر منگتا وہ آتا ہے خالی ہاتھ، لیکن اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مولا علی عرض کرتے ہیں اے اللہ آج علی کی لاج کا سوال ہے، آج علی تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہے کہ اس قبر والے پر سے عذاب کو اٹھا لے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے علی جانتے ہو اس کا گناہ کیا ہے، اس کا گناہ کیا تھا، اس کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اے پیارے دیکھے ادھر حضرت علی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی ہے، لیکن اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو رمضان کا احترام نہیں کرتا، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، اس پر کس طرح کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ کوئی ایکسکیوز نہ بنائیں، کوئی بہانہ نہ بنائیں، بلکہ پوری ہمت کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھیں کہ وہ پروردگار کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، وہی طاقت و قوت دے گا، انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی پورا ہو جائے گا۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، الحمدللہ سن 2020 سے پہلے لاک ڈاؤن سے ہم یعنی ہماری مسجد کے مصلی مقتدی اور علاقے کے لوگ آپ جیسے مخیر حضرات کو لے کر الحمدللہ ہم ہر سال غریبوں کو راشن بانٹتے ہیں۔ تو آپ کے اگل بغل میں جو مستحق کے زکوٰۃ ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، انشاءاللہ العزیز اسے بھی راشن دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے اطراف میں دیکھیے گا بہت ملیں گے مستحق کی زکوٰۃ، اگر ہو سکے تو میرے پاس بھیجیں۔ آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت